آپ مجھے بتائیں جو بجٹ سیشن میں جو یہ حکومت وقت نے جو انسٹالڈ حکومت وقت نے جو اپنا یہ سٹیٹسٹکس دیے تھے اس کے مطابق 44% لوگ جو ورلڈ بینک کے مطابق پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو جب آپ کی آدھی آبادی غربت کا شکار ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا MBBS ڈاکٹر ہیں جی؟ نہیں, یہ آپ کا پوچھنا ضروری ہے. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا خاصی مسنگ نظر آ رہے ہیں. اب ناظرین جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ اچھا یہ ڈاکٹر ہیں, پاکستان کی بڑی اسٹیمڈ پرائم ٹیلی ویژن پرسنالٹی ہیں, اور عمران خان کے دور میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں یعنی زمین اور آسمان ملانے والی اگر کوئی شخصیت تھی ڈاکٹر صاحبہ تھی. اپنے ریمارکس میں جنرل عاصم منیر نے نریندر مودی کی حکومت کو یہ تھریٹ لگائی ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ کچھ ایسی فوٹوز بھی جو ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ڈین کین, ان کے ساتھ بھی ملاقات کیا. اس میں ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو ہے وہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ 58% کم ہو گئی ہے. آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ جو ہے وہ 22% جو ہے وہ سنورا صاحب بہت معذرت کے ساتھ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پی ٹی آئی نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم اتنے کروڑ نوکریاں اور اتنے کروڑ گھر دیں گے, لیکن وہ نہیں دیے گئے تھے. تو معیشت کے جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے لیے بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا, جب ہم لوگوں نے اپنی ٹین ایج کراس کی, تو ہم تو تب سے سن رہے ہیں جو بھی حکومت میں ہوتا ہے, خواہ وہ نون لیگ ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, یہی کہا جاتا ہے کہ جی معیشت ٹھیک کر دیں گے, دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ اگر میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کروں تو ہر دفعہ جو فگرز دیے جاتے ہیں آف کورس آپ اتنے اچیو نہیں کر پاتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ جو اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ بتانا حقائق صحافی کا, ڈاکٹر صاحب آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں آپ کے دور میں بھی جو چیزیں اچھی ہوتی تھی ہم وہ بھی رپورٹ کرتے تھے. اب اگر کچھ چیز اچھی ہوگی ہم اس کو بھی رپورٹ کریں گے. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹ سے میں نے ڈینائی تو نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں نے جموں میں کہہ گیا ہوں. اچھا سر یہ بتائیں مجھے, اچھا یہ بتائیں سنالا صاحب یہ بتائیں کہ اس کا جواب بھی سنیں پلیز. ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے 78 سالوں میں کون کون حکمران رہا ہے؟ 3.5 سال والے کو زیر تاب ٹھہراتے ہیں. یہ جو پاکستان پہ 76,000 ارب روپے کے لونز ہیں جو ہر پاکستانی جو ہے ان پہ اگر نوٹوں کی شکل میں ڈھیر لگائے جائیں تو مینار پاکستان سے زائد چلے جائیں گے. یہ جو پاکستان جو ہے دی ورسٹ جا رہا ہے. آپ کی 70% جو یوتھ ہے ان کو ان امپلائڈ ہے, ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی. انصاف یہاں نہیں ہے. جو جہاں آتا ہے مرضی کرتا ہے, تو اس کا ذمہ وار ہم ان کو تو ٹھہراتے نہیں ہیں, اس کو ٹھہراتے ہیں. اگر عمران خان کے دور میں شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں نہیں تھی تو پچھلے کے زمانے میں کون سی دودھ کی نہریں اور آج کل دودھ کی نہریں کیا ہیں؟ آپ میری اینکر ہیں, آپ میڈیا کو طلب کرتی ہیں, آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کے ساتھ ابھی جانے کو تیار ہوں. اسلام آباد جاتی ہیں, عوام سے پوچھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے کہ یہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, غریب کے معیار زندگی ٹھیک ہو رہا ہے. اور باب یہ آپ کا یہ کیمرہ والا کھڑا ہے, آپ کا یہ بیچارہ کھڑا ہے, آپ ان سے پوچھ لیں, وہ کہیں گے ملک جو ہے وہ ڈکلائن میں جا رہا ہے, پاکستان دلدل میں پھنستا جا رہا ہے, یہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے, یہاں پہ کوئی آئین نہیں ہے. سر امریکی صدر کا ہماری تعریف کرنا, بھارت کو پسپائی کا شکست کا سامنا کرنا, بھارت منہ کی کھا کے گرا, اور پورے جو خطے کی اگر جغرافیائی حیثیت کی بات کی جائے پاکستان اس ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہو کے سامنے آ گیا ہے کہ چائنا سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں, امریکہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے. بھارت کی جتنی پسپائی ہوئی ہے اتنی مجھے بتائیں. ڈاکٹر صاحب میں سن سکتا ہوں, یہ آپ کی نظر میں کامیابیاں نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب میں سن سکتا ہوں, کامیابیاں نہیں ہیں. میری بات سنیں, ہو از ٹرمپ ٹو, ہم ٹرمپ کو کیا سمجھتے ہیں, ٹرمپ کیا ہے جی؟ ٹرمپ کو ابا جی سمجھتے تھے, آپ کہتے تھے ٹرمپ آئے گا تو ڈیالا کا دروازہ کھلوائے گا, عمران خان سے کو آزاد کروائے گا. جب وہ مکر گیا آزاد کروانے سے یا اس نے نہیں کروایا تو آپ نے کہا کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ٹرمپ سے نہیں ہے. سر ٹرمپ کو آپ لوگ ابا جی نہیں سمجھتے تھے. دیکھیں آپ نے یہ پوچھا تو سوری مجھے پوچھنا پڑا, آپ نے کہا کہ ہم ٹرمپ کو کیا سمجھتے ہیں. یہ میں اعتراض کرتا ہوں, الفاظ واپس لیں. ٹرمپ جو ہے ٹرمپ صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, آپ نے کہا ٹرمپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں, ٹرمپ امریکی صدر ہیں. نہیں یہ لیں, آپ الفاظ درست کریں. کیا آپ ابا کس کو بول رہی ہیں؟ تو ٹرمپ کو آپ لوگوں نے امیدیں نہیں لگائی تھی ٹرمپ صاحب سے. پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو الفاظ بولے جا رہے ہوتے ہیں وہ. جی ناظرین, اب آپ دیکھ رہے تھے کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب مائنڈ کر گئے جو میں نے ایک لفظ بول دیا, اور یہ لفظ کون نہیں بولتا مجھے بتائیں.
کون کس کو تانا دیتے کہ آپ کے ڈیڈی کون بنے ہوئے تھے, کون کس کے بارے میں اب تک یاد کرواتا ہے نئی نسلوں کو بھی فلاں کا ابو وہ بنا ہوا تھا. اور ٹرمپ صاحب کو آپ اپنے ابا جی کی طرح سمجھ رہے تھے کہ وہ آئیں گے جیسے صدر کی کرسی پہ بیٹھیں گے الیکشن لڑ کے تو وہ کیا کریں گے جی جیتنے کے بعد کہ آ کے اڈیالہ کا دروازہ کھلوا دیں گے. ان سے اتنی ایکسپیکٹیشنز تھی, اتنی امیدیں تھیں پی ٹی آئی کو, تحریک انصاف کو, کہ بچہ یہ بات جانتا ہے. اب انہوں نے کہا ٹرمپ ہوتا کون ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ ہے بھائی, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. سپر پاور امریکہ کا سب سے بڑا اگر آپ لیڈر دیکھیں دنیا کا تو پریزیڈنٹ امریکن جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کہہ رہے کون ہوتے ہیں؟ اچھا یہ ذرا سنیے گا کہ میں نے تو ابا جی کا لفظ استعمال کیا, لیکن انہوں نے جس طرح کے الفاظ اسمبلی میں استعمال کیے, یہ اور بہت سے سیاستدان ایسے ہیں, لیکن میں فی الحال صرف مستی خیل صاحب کا ایک کلپ چلانا چاہتی ہوں. ذرا دیکھیے گا وہ اسمبلی جس کا اجلاس ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہوتا ہے, وہاں پر جب یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کی نشریات پورے دنیا میں جاری ہوتی ہیں, ہماری جو اسمبلی کا اجلاس ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے, یہ ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں کیا مائک اتارنا چاہیے یا ہم اپنا ٹیکس دینا بند کر دیں یا ہم پھر کیا کریں؟ ذرا سنیے گا. راجہ صاحب ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں, ہم کے نہیں آتے. جی تو سنا آپ نے ثناء اللہ صاحب, یہ تو ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہیں جن کو میرا یہ لفظ بہت برا لگ گیا کہ میں نے کہا, انہوں نے کہا ٹرمپ کون ہوتے ہیں, میں نے کہا ٹرمپ کو ابا جی سمجھ رہے تھے آپ لوگ, انہوں نے کہا یہ کیا ورڈ بول دیا آپ نے. ابا جی ایک ریسپیکٹیبل ورڈ ہے, یہ جو لفظ انہوں نے بولا کبھی ہمیں بیپ لگا کے سنانا پڑتا ہے کہ جب آپ گالیاں نکالتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ, نہ آپ لوگ خواتین کی عزت کرتے ہیں, نہ آپ کو کسی اور کا ریگارڈ ہے, صرف اپنے گھر کی بہن بیٹی آپ کی بہن بیٹی ہے, باہر کی بہن بیٹیوں کا آپ کو کوئی ریگارڈ نہیں ہے. تو پھر دیکھ لیں کہ کیا کچھ کیا جاتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ابا جی کا ورڈ اتنا برا لگ گیا تو قاسم سلیمان امریکہ کیا کرنے گئے تھے؟ ظاہری بات ہے وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں, ان کا رائٹ ہے, ان کی اولاد ہے, وہی ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتی ہے. اگر امریکہ سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی امیدیں نہیں, اور ٹرمپ کون ہوتا ہے, تو پھر قاسم سلیمان وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا خان انج کر دیتا سی, خان ورلڈ کپ جیت دیتا سی, اوئے خوئے خان 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 خان. لیکن جو ہی خان کی حکومت گرائے گی اور ٹائم آیا کھڑے ہونے کا تو ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. سب سے پہلے سرنڈر کرنے والی جو شخصیات میں سے ہیں وہ محترمہ ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ ہیں, جنہوں نے اپنی جرنلزم, اپنی کمنٹری کو کمپرومائز کیا ہے. سر ٹرمپ کو آپ ابا جی نہیں سمجھتے تھے, یہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ایک پارلیمنٹرین کو, مستی خیل صاحب کو, ایک ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک کمنٹیٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کیا ٹرمپ کو ابا نہیں سمجھتے. ابا کون ہوتا ہے نا؟ ابا وہ ہوتا ہے جو آپ کا باپ ہوتا ہے, آپ کی ماں کا خصم ہوتا ہے, جو آپ کو وہ ہوتا ہے. سو ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ٹرمپ آپ کا ابا تھا. کوئی اور الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے, لیکن یہ بہت تضحیک امیز الفاظ ہے جو کہ ڈاکٹر صاحبہ نے استعمال کیے, بہت ہی تضحیک امیز. اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ مزید جھوٹ بول رہی ہیں, مزید ڈسٹارٹ کر کے بتا رہی ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا. عمران خان کو کبھی بھی نہیں کہا, کبھی بھی. عمران احمد خان نیادی کی آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہے, اسے آئی ڈونٹ کیئر. عمران خان کی بہنوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ کون ہے ہمارا. ڈاکٹر صاحبہ کو یہ پتا ہے, یعنی انہیں پتا ہے, یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحبہ کو پتا ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو نہیں پتا. اور ڈاکٹر صاحبہ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کے بچے جو بین الاقوامی انٹرویوز دے رہے ہیں یا جو امریکہ کے اندر گئے, وہ ایک بات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس, فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس فالو کیا جائے, فیئر ٹرائل کیا جائے. میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں فیئر ٹرائل کی حالت. یہ آج کے اخبار کا یہ لکھا گیا ہے جناب, 27th امینڈمنٹ ٹو فردر فائن ٹیون جوڈیشری, کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے تاکہ مزید تو تھرس کیا جائے جوڈیشری کو, مزید اور اس کے اندر ایک جگہ پر لکھا گیا ہے کہ اس کے تحت یہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کا ٹرانسفر کیا جائے گا اور وداؤٹ کنسنٹ کیا جائے گا, بغیر جج کے پوچھے. تو امیجن کریں کہ ایک جج کو جس طریقے سے ٹرانسفر, یعنی حکومت کے خلاف یا اتھارٹیز کے خلاف کوئی بھی فیصلہ دے گا فوری ٹرانسفر کر دیں وداؤٹ کنسنٹ. پہلے کنسنٹ ریکوائرڈ تھا, کنسنٹ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ آپ کو نہیں کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ آئے گا آزاد. بھائی وہ فیئر ٹرائل تھا, اور جو آ کر آزاد کروانے والا معاملہ تھا, آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن نے لیٹرین میں جا کر پاکستانی سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ ملاقات کی تھی, کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو سزا نہ دینا. تو یہ ڈس آنیسٹی. اچھا یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے ناظرین کہ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے خاص قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہ صرف ٹی سی کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک, کمنٹ, شیئر کریں. جے ہند, وندے ماترم.